بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار رمضان 10ویں فصل صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر جو کہ عید الفطر کے دن کا ایک اہم کام ہے، رمضان کے اختتام پر اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس سے متعلق مدرجہ ذیل امور کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، صدقہ فطر کا حکم اور اس کی شرائط۔ نمبر 2، صدقہ فطر کا نصاب اور اس کی مقدار۔ نمبر 3، صدقہ فطر کس کس کی جانب سے۔ 4، فطرہ کے وجوب اور ادائیگی کا وقت۔ 5، صدقہ فطر کا مستحق۔ 6، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق۔ 7، صدقہ فطر کی چند عمومی کوتاہیاں۔ پہلی بات، صدقہ فطر کا حکم اور اس کی شرائط۔ صدقہ فطر واجب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اس کو ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہے۔ البنایا 3 صفحہ 481۔ شرائط، صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مدرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، آزاد ہونا۔ غلام پر صدقہ فطر لازم نہیں، ہاں اس کی طرف سے مالک غنی ادا کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہونا۔ کافر پر صدقہ فطر لازم نہیں، اس لیے کہ وہ عبادت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ 3، مالک نصاب ہونا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے ضرورت سے زائد مال کا مالک ہونا۔ در مختار 2 صفحہ 360۔ فائدہ، کسی شخص کے 2 گھر ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا خالی پڑا ہے، یا کسی کو کرائے پر دے رکھا ہے تو دوسرا مکان اس کی ضرورت سے زائد کہلائے گا۔ اب اگر اس کی اتنی قیمت ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، البتہ اگر مالک کا اسی مکان کی آمدنی پر گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تاتار خانیہ 2 صفحہ 418۔ نمبر 2، دوسری بات، صدقہ فطر کا نصاب اور اس کی مقدار۔ نصاب سے وہ مالیت مراد ہے جس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، اور مقدار سے مراد وہ واجب الادا مقدار ہے جس کا صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب، اس کا نصاب وہی ہے جو وجوب زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد مال کا مالک ہونا، البتہ اس میں مال تجارت ہونا، سال کا گزرنا، بالغ یا عاقل ہونا شرط نہیں۔ بس اسی لیے بعض اوقات صدقہ فطر اس شخص پر بھی لازم ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ نوادر الفقہ رفیع عثمانی 272۔ واضح رہے کہ صدقہ فطر کے نصاب میں زکوٰۃ کی طرح مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا یا سال کا گزرنا شرط نہیں، یعنی زکوٰۃ کے نصاب میں تو سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت کا ہونا ہی ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر میں ان 4 مالوں کے علاوہ بھی ہر قسم کا مال نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ البتہ ایک چیز ان دونوں نصابوں میں مشترک ہے کہ روزمرہ کی ضرورتوں سے زائد ہو اور قرضے سے بچا ہوا ہو۔ مجمع الانہار 1 صفحہ 226-27۔ تحتوی علی المراقی باب صدقۃ الفطر۔ ہدایہ باب صدقۃ الفطر در مختار 2 360۔ غیر صاحب نصاب کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم صرف مالداروں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ فقراء کو بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اگرچہ شرعاً ان پر لازم نہیں، لیکن اگر وہ ادا کر دیں تو ان کے لیے بھی بہتر اور برکت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ الفطر علی الغنی والفقیر، صدقہ فطر غنی اور فقیر دونوں کو ادا کریں۔ دارقطنی 2110۔ ایک اور روایت میں ہے، صدقہ فطر واجب ہے، گیہوں میں سے ایک سا 2 آدمیوں کی طرف سے، یعنی ہر ایک کی جانب سے آدھا آدھا سا ہوگا، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، مرد ہوں یا عورت۔ اور ایک روایت کے مطابق غنی ہو یا فقیر۔ غنی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مالدار کو تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر جو مالک کے نصاب نہ ہو اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ ابو داؤد 1619۔ حدیث میں یہ جو بشارت دی گئی ہے، فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ یہ اگرچہ مالدار کے لیے بھی ہے، مگر اس کو فقیر کے ساتھ اس لیے خاص فرمایا کہ اس کی ہمت افزائی ہو۔ مظاہر حق جدید 2 صفحہ 207۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ احادیث طیبہ میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے 4 چیزیں، گندم، جو، کشمش، کھجور مذکور ہیں۔ نسائی شریف میں ان روایات کو تفصیل سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے گندم کے اندر نصف سا یعنی پونے 2 سیر ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو، کشمش، کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو 1 سا یعنی مکمل 3.5 سیر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ عمدۃ الفقہ 3 168۔ فائدہ، 1 سا کی مقدار 3.5 سیر 3 ماشا، نصف سا پونے 2 سیر 3 ماشا۔ جواہر الفقہ جلد 3، اوزان شرعیہ، کلو گرام میں 1625 گرام یعنی 1 کلو
625 ग्राम। फतावा ज़िक्रिया 3 सफ़ा 232। फ़ायदा: आजकल लोगों ने ये रवाज अपना लिया है कि सिर्फ गेहूं की कीमत के मुताबिक सदका फितर अदा करते हैं, इसलिए कि इसकी कीमत कम होती है। अगरचे इसमें मसला के एतबार से कोई हर्ज तो नहीं, अलबत्ता बेहतर यह है कि साहिब हैसियत और मालदार लोग खजूर और किशमिश वगैरह की कीमत से सदका फितर अदा किया करें। इस सूरत में सदका फितर अगरचे ज़्यादा तो बनेगा, लेकिन इसमें फ़ुकरा के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए सवाब भी ज़्यादा होगा। तीसरी बात, सदका फितर किस किस की तरफ से लाजिम है। सदका फितर मर्द पर अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करना वाजिब है। बालिग औलाद और बीवी की तरफ से अदा करना वाजिब तो नहीं, अलबत्ता अगर उनकी तरफ से भी अदा कर दिया जाए, जैसा कि उमूमन ऐसा ही किया जाता है, तो ये भी दुरुस्त है। अल जौहरा 1 सफ़ा 133। इस बारे में ज़ाब्ता यह है कि सदका फितर का ताल्लुक विलायत, मुअन्नत और नफ़का से है। बस जिस शख्स के ज़िम्मा किसी दूसरे की विलायत, मुअन्नत और नफ़का की ज़िम्मेदारी हो, उस पर दूसरे शख्स की तरफ से सदका फितर अदा करना भी लाजिम होगा, और जिस पर ना हो उस पर सदका फितर भी लाजिम ना होगा। आलमगीरी 1 सफ़ा 193। सदका फितर किन अफराद की जानिब से लाजिम नहीं। नंबर 1, जो बच्चा माँ के पेट में हो उसकी तरफ से लाजिम नहीं। शामिया 2 सफ़ा 361। नंबर 2, बीवी का सदका फितर खाविंद पर वाजिब नहीं। शामिया 2 सफ़ा 363। नंबर 3, बालिग औलाद अगरचे वो उसके अयाल में से हो और अपाहज हो, उनका सदका फितर लाजिम नहीं। अलबत्ता अगर बालिग औलाद मातो यानी कम अकल और मजनून यानी पागल है, तो उसका हुक्म नाबालिग के तरह है, यानी बाप के ऊपर लाजिम होगा, और उनके पास माल हो तो उनके अपने माल में से अदा किया जाएगा। शामिया 2 सफ़ा 361। 4, अपने मालदार माँ बाप की तरफ से सदका फितर अदा करना औलाद पर वाजिब नहीं, अगरचे अहलो अयाल में से हों। आलमगीरी 1 सफ़ा 193। 5, अगर बाप ने अपनी नाबालिग लड़की की शादी करके खाविंद के सपुर्द कर दिया हो, तो बाप के ज़िम्मा उसका सदका फितर लाजिम नहीं रहता, बशर्त ये कि वो शौहर की खिदमत की सलाहियत रखती हो, क्योंकि इसके बगैर शौहर पर बीवी का नफ़का नहीं होता, तो सदका फितर भी लाजिम ना होगा, और ऐसी सूरत में बाप सदका फितर का मुकल्लफ हो जाएगा। बस खुलासा यह है कि रुखसती यानी शौहर के सपुर्द कर देने और खिदमत की सलाहियत होने की सूरत में बाप पर सदका फितर लाजिम ना रहेगा। शामिया 362 जिल्द 2। 6, बालिग फ़कीर लड़की शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, उसका सदका फितर बाप या शौहर किसी पर भी वाजिब नहीं। शामिया 2 सफ़ा 362। नंबर 7, छोटे बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों की तरफ से सदका फितर अदा करना वाजिब नहीं, अगरचे वो उसके अयाल में भी हों। आलमगीरी 1 सफ़ा 193। 8, दादा पर बिल इत्तफाक पोतों का सदका फितर वाजिब नहीं, जबकि उसका मुफलिस बेटा जिंदा हो। अलबत्ता अगर बेटा जिंदा ना हो तो दादा को अदा कर देना चाहिए। शामिया 2 सफ़ा 362।